بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعمیر کعبہ کے مختلف ادوار۔ تعمیر حضرت شیخ علیہ السلام۔ امام ازرقی وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ یاقوت کا وہ خیمہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے اتارا گیا تھا، آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تب انہی بنیادوں پر آپ کی اولاد نے مٹی اور پتھروں سے کعبہ شریف تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ علامہ طاہر کردی التاریخ القویم میں الروض العنف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تعمیر کعبہ کی سعادت حضرت شیخ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ معظمہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب تیسری بار بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 20 سال تھی، چاہے زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ طویل عرصے کی جدائی کے بعد والد گرامی کے چہرہ اقدس کی زیارت سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انتہائی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، ابا جان، آپ اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی کریں۔ ارشاد فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ اللہ کے یہ دونوں مقرب بندے اس امر عظیم کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ایک عزم اور ولولہ کے ساتھ تعمیر کعبہ کا ارادہ کر لیا۔ اس عزم اور ولولے میں احساس بندگی اور عجز و نیاز کا عنصر غائب تھا، مگر ابھی تک یہ حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی کہ بیت اللہ شریف کا حدود اربع کیا ہے، یعنی دیواروں کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، کیونکہ امداد زمانہ اور سیلاب نے اس کے قدیم نشانات کو ختم کر دیا تھا۔ سو قدرت خداوندی سے ان مکرم بندوں کی رہنمائی کے لیے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی، جس سے یہ صدا آ رہی تھی کہ جس قدر طول و عرض اس بدلی کے سایہ کا ہے، اسی قدر جگہ میں آپ بیت اللہ کی بنیادوں پر دیوار کھڑی کریں، اس میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ بعض روایت میں مذکور ہے کہ جبرائیل امین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی جس کا نام ری الحجوج تھا۔ اس نے بیت اللہ کی جگہ کے گرد طواف کر کے اس کی حدود کو واضح کیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں تھی۔ غرض یہ کہ باپ اور بیٹے نے کعبہ کی نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ قدیم بنائے آدم علیہ السلام بھی ظاہر ہو گئی، جس پر انہوں نے تعمیر کرنا تھی۔ کام کا آغاز ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بیس پہ پتھر لانے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار چن رہے ہیں۔ مٹی، گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر پر پتھر جوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی ہیں کہ 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں، طور سینا، طور زیتا، کوہ لبان،
کوئی جوتی اور کوئی ہرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ بنیادوں میں کوئی ہرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب میں جس پتھر پر پڑی وہ وہی یادگار پتھر تھا جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس پتھر نے اپنے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے، جس کا نظارہ آج بھی مسلمان عالم بچشم نم خود کر رہے ہیں۔ جب کعبہ کی دیواریں کافی بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ جسے یہاں ایک کونے میں نصب کر دیا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے ایک امتیازی نشان اور علامت بن جائے۔ حسب حکم سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس جگہ کی رونق ایک ایسا پتھر بن چکا ہے جس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے، ابا یہاں یہ پتھر کون لایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین جنت سے لائے ہیں۔ تعمیر کے دوران موجودہ عظیم والی جگہ کو بھی کعبہ شریف میں شامل کر لیا گیا۔ مشرق کی جانب زمین کے برابر ایک دروازہ رکھا جس کی نہ تو چوکھٹ تھی اور نہ ہی کواڑ، یوں یہ عظیم النظیر مکان چھت کے بغیر مکمل ہوا۔ اس عظیم الشان تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی و انکساری اور تشکر و اطمینان کے جذبات سے سرشار ہو کر اپنے فریضے میں مگن رہے اور یہ ایت کریمہ، اے ہمارے پروردگار ہماری یہ صحیح قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، مسلسل ان کی ورد زبان رہی۔ شکریہ۔